آج ہمارے درمیان ایک عالم دین تشریف فرما ہے. میری مراد حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب سے ہے، جن کا تعارف بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے. یہ آج 652ویں نشست ہے. اس میں پہلی نشست انہی کے خطاب سے ہوئی تھی، اور اس زمانے میں کانفرنس ہال بھی نہیں تھا، ممبر کے پاس بیٹھ کے ہم سنے تھے. حضرات، مولانا نے ہمیشہ ہمیں پس پردہ حالات کا خیال رکھتے ہوئے ایسا عنوان دیا ہے کہ جو وقت کی بہت ضرورت ہے. آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ نہ صرف ہمارے شہر میں، ریاست میں، ملک میں، بلکہ بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور کس قدر مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اس میں آپ دیکھیے انہوں نے جو عنوان دیا ہے، ہماری پستی اور اس کا اسلامی حل. یہ ہماری سے مراد صرف یہ شہر حیدرآباد کی یا ریاست کی یا ملک کی نہیں ہے، بلکہ وہ سب لوگوں کی ہے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ مولانا نے بڑی تیاری سے خطاب کیا ہے. وقت تنگ ہے، 40 پہ ختم کر دینا ہے. زیادہ بات تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اس محفل کا آغاز حافظ و قاری محمد برکت اللہ صاحب مسجد حضا کے پیشمام کی خراج سے ہوا، خوشی اعلان خراج سے. اور ہمارے ہاں جو اعلامیے ہیں، ان اعلامیوں میں کل اور پرسوں کے 2 آئٹم باقی ہیں، جن کو نہیں ملے ہیں وہ اعلامیے لیتے ہوئے جائیں. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في مكان آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي فيه عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے درود اور سلام ہوں. اس کے آخری نبی اور رسول، ہمارے رہبر اور رہنما، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر، صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر قیامت تک چلتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد آج
آپ سے شریعت انفارمیشن سروس کے اس شاہنشین سے جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ہماری زندگی کا عنوان ہے اور موجودہ حالات سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہماری پستی اور اس کا اسلامی حل۔ اس ضمن میں جو آیتیں ہم نے پڑھی اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ابھی ہم نے اللہ سے کی، پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کے ضمن میں اور اس کی روشنی میں کچھ اہم باتیں۔ جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ مریم کے رکوع نمبر 4 کی آیت ہے، پارہ نمبر 16 میں آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ان اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے برے لوگ بھی ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے وہ غلام بن گئے، خواہشات کی انہوں نے پیروی کی۔ تو عن قریب وہ ہلاکت کا سامنا کریں گے، مگر وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں، ایگزمپٹڈ ہیں، جو ایمان لائے، یعنی اللہ سے جنہوں نے اپنا قلبی تعلق مضبوط کیا، اس کے وفادار ہوئے اور اس کا ثبوت اچھے اعمال سے دیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اور کچھ بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یا ان کے صلے اور ان کے انعامات میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح دوسری آیت سورہ نور کے آخری رکوع کی آیت تھی، 18ویں پارے کی، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی فتنہ اور کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے میرے دین کو سنوار دیجئے، جس میں آپ نے میری زندگی کا اور میرے معاملے کا، یعنی میرے عقیدے، میرے ایمان کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا تحفظ اس میں تو نے رکھ دیا ہے۔ اور اے اللہ میرے لیے میری دنیا بھی سنوار دے، جس میں تو نے میرا معاش رکھ دیا ہے، میری اکونامی رکھ دی ہے۔ اور اے اللہ میرے لیے تو میری آخرت بھی سنوار دے، جس میں تو نے میرا حساب کتاب رکھ دیا ہے۔ اور اے اللہ جب تک مجھے تو زندہ رکھ تو خیر میں، بھلائیوں میں میری زندگی میں اضافہ ہوتا رہے، اس طرح زندہ رکھ۔ اور اے اللہ جب تو مجھے موت دے تو میری موت کو ہر شر سے میرے لیے راحت بنا دے۔ جو ہم بات کہنے والے ہیں اس عنوان کے تحت، اس میں خلاصے کے طور پر اشارتاً وہ سب باتیں آ گئی ہیں۔ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا والوں کے پاس اسباب کے بہتر سے بہتر ہونے کی شرط ہے، وسائل کے بہتر سے بہتر ہونے کی شرط ہے،
علم کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ڈگریوں کی شرط ہے۔ دنیا کی ترقیوں کے لیے ان کے یہاں یہ کرائیٹیرین ہے، اپنی جگہ وہ بھی درست ہے، اور دین کی بلندیوں کے لیے، کردار کی بلندی کے لیے، کردار کی ترقی کے لیے، آخرت کے سنورنے کے لیے، اعلیٰ کیریکٹر حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان، اچھے اعمال، اللہ کی اور اس کے رسول کی وفاداری۔ آج دنیا کے اندر بہتر سے بہتر اسباب موجود ہیں، بہتر سے بہتر وسائل موجود ہیں، سورسز بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے تمام جتنے ایکوپمنٹس ہو سکتے ہیں ترقی حاصل کرنے کے وہ سب ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن جتنا اخلاق کا تنزل اور پستی، کردار کی پستی اور تنزل، ڈاؤن فال آج جو دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی، سائنس اور اسباب اور وسائل کا ہونا یہی انسانیت کی ترقی کی دلیل نہیں ہے۔ کسی شاعر نے، انگریز شاعر نے، مشہور اس کی یہ لائنز ہیں، اس نے کہا تھا کہ ویلتھ is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. اصل بات یہ ہے، اگر آپ کی منی اور پیسہ اور دولت اگر چھن گئی اور لٹ گئی، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کما سکتے ہیں آپ، پھر بنا سکتے ہیں۔ اگر دولت آپ کی لٹ گئی، ضائع ہو گئی تو کچھ آپ کا ضائع ہوا۔ صحت اگر آپ کی ضائع ہوئی، ہیلتھ از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ۔ اگر آپ کی صحت ضائع ہوئی تو تھوڑا کچھ آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن اگر آپ کا کیریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ۔ لیکن اگر آپ کا کردار لاسٹ ہو گیا، کھو گیا، ضائع ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہر چیز آپ کی ضائع ہو چکی، ہر چیز آپ کی ضائع ہو چکی۔ یہ کردار کی بلندی کس نے دی؟ پوری دنیا ایکیڈمک ریسرچ ہے اس وقت اس بات پر کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب نے اور کملی والے کے طریقے نے دی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، جرمن کا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن، وہ اسلام لاتا ہے، اس نے اپنا نام ریاض محمد رکھا ہے۔ پہلے اس کا نام ٹائسن وغیرہ یہ تھا۔ کس بات سے وہ متاثر ہوا؟ کس بات سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، قرآن کی تعلیمات سے، اور اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس سے وہ متاثر ہوا۔ اسی طرح جو ہے ٹونی بلیئر، اس کی سالی، اس نے اسلام قبول کیا۔ لارا بش، چاد بش کی بیٹی، اس نے اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کے، صحابہ کے، حضرت عائشہ کے کردار کا مطالعہ کر کے، مسلمانوں کے کردار کا مطالعہ کر کے جو ہمارے اسلاف تھے، اور قرآن کا گہرا مطالعہ کر کے
وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ریڈلی جو BBC لندن کی ریپرزینٹیٹو نمائندہ، افغانستان کی جنگ کے وقت وہ جاسوسی کے سلسلے میں وہاں پر پہنچی تھی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے اس کو اس طرح رکھا کہ اس کی جامہ تلاشی جو لی تو کسی بھی مرد نے اس کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ کچھ خواتین کو بلایا اور پھر اس کے بعد اس کی جامہ تلاشی لی۔ جہاں اس کو رکھا گیا وہاں پر بھرپور اس کو ہر قسم کی سہولتیں دی گئیں۔ وہ خود یہ کہتی ہے، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اب میں بچ نہیں سکتی، میں طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہوں۔ یہ سو کارڈ طالبان نہیں، جو واقعی صاحب کردار تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ USA کے پروڈکٹ طالبان ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو بڑی ایک کانسپریسی ہے کہ جو سوڈو طالبان کو وہ ہمارے سامنے لائی ہے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اس بات سے متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں ان کو دھونے کے بعد کچھ باہر سوکھنے کے لیے لٹکا دیے۔ ادھر سے ایک شخص گزرا کیا بلکہ کھانا لے کر آیا، تو اس نے کہا کہ اس کو اندر رکھو۔ ہمارے یہاں پر اس کو بھی بے حیائی سمجھا جاتا ہے اور اس سے ایک جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا اسلام حیا کا مذہب ہے۔ وہ بڑی متاثر ہوئی، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی، یہ جو کانسیپٹ حیا کا ہے اس سے متاثر ہوئی کہ وہ مار بھی سکتے تھے، اس کی عصمت کو بھی داغدار کر سکتے تھے، لیکن ایک بہن کی طرح اس کو وہاں ریسپیکٹ دی، اور ایسی حیا و شرم اس نے دیکھی ان لوگوں کی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا شوق ہوا، قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، اور وہاں سے ریلیز ہونے کے بعد انہوں نے جب چھوڑا ہے تو 2 سال کے مطالعے کے بعد قرآن کے اس کی زبان پہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس وقت وہ اسلام کی نمائندہ بنی ہوئی ہے، مبلغ اسلام بنی ہوئی ہے۔ اسکارف اس کا سر سے نہیں اترتا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ دنیا جن کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جو معراج سمجھتے ہیں، گرین کارڈ ہولڈر بننے کو معراج سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، وہ سب لوگ پلٹ کے ادھر آ رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں، اور سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے بڑی اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا دنیا کی ساری قوموں کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے، لیکن اے مسلمانوں تمہاری ترقی پیچھے ہٹنے اتنا پیچھے ہٹنے کہ صحابہ کے دور سے اور ان کی سنتوں کو اور ان کے طریقے کو اپنانے میں۔ اسی طرح امام مالک کا ایک قول ہے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولہ، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، سدھار نہیں آ سکتا ان میں، مگر اسی طریقے سے آئے گا جس طریقے سے اس امت کے اولین میں سدھار آیا تھا۔ تو کردار، کیریکٹر بلڈنگ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے زندگی کے اندر ریڈیکل چینج آتی ہے، اور جس سے دنیا کا شر اور فساد سب ختم ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ دنیا کے اسباب وسائل کی بے شک وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر اور کردار کے اندر جو اعلیٰ درجے کے اور پائے کے درجے کے لوگ تھے وہ دنیا کے اندر پیچھے رہ گئے ہوں۔ ہمارے اسلاف نے جو دین کے اندر بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے
دنیا میں بھی وہ سائنس کے، میڈیکل سائنس کے، سائنس میں اور کئی چیزوں کے اندر، جغرافیہ، کئی چیزوں کے اندر، کئی تھیوریز کے وہ فاؤنڈر مانے جاتے ہیں، انوینٹر مانے جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مختصر سا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے وہ سناتا ہوں۔ 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک اسلامی تہذیب میں جن جلیل القدر عالموں کو جنم دیا، ان میں سیاسی علوم میں جابر بن حیان الکندی، ابن بیتار، ابن الحیثم، میڈیسن میں زکریا الرازی، ابن سینا الزہراوی، ابن زہر ریاضی، اور علم حیات میں الخوارزمی، صابن، ابن قرہ، عمر خیام، ابو الوفا نصیر الدین الطوسی، فلسفی کے اندر الفارابی، فخر الدین الرازی، علم تاریخ میں الطبری، ابن اسیر، ابن خلدون، جغرافیہ میں المسعودی، الادریسی، ابن حوقل کے نام قابل ذکر ہیں، اور ان کو ہرگز نظر انداز اس ضمن میں نہیں کیا جا سکتا۔ 12ویں صدی میں یورپ میں ابن آفاقی عالموں اور سائنسدانوں کے نام سے ہر کس و ناکس واقف تھا، نیز ان کی بہترین تصنیفات کا مطالعہ ہر ایک کے لیے اس وقت لازمی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے جو کمپائلیشنز ہوتے تھے اور ان کی جو رائٹنگز، ان کی جو تحریریں ہوتی تھیں، ان کو، اور ان کے جو آرٹیکلز ہوتے تھے، ان کو بیک بون سمجھا جاتا تھا اس فیلڈ کے لیے، چاہے وہ فلسفی کی ہو، چاہے وہ ہسٹری کی ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کی ہو، چاہے وہ جیوگرافی کی ہو۔ یونیورسٹی آف ویانا، یونیورسٹی آف پیرس اور مونٹپیلیئر میں الرازی اور ابن سینا الزہراوی کی کتابیں میڈیسن کے نصاب میں شامل تھیں، میڈیکل کے کورس میں ان کی کتابیں شامل تھیں۔ حکیم ابن سینا وہ دیو قامت سائنسداں اور ماہر طب تھا کہ یورپ میں اسے پرنس آف فزیشنز سمجھا جاتا تھا، اور ابن رشد نے ارسطو کی کتابوں کی جو تشریح کی ہے، اس وجہ سے اس کو شارح اعظم کا لقب دیا گیا۔ تو یہ جو لوگ تھے، ایسا نہیں کہ یہ صرف بس دنیا والے ہی تھے، یہ اپنے وقت کے متقی، اپنے وقت کے ولی، اپنے وقت کے تہجد گزار، اپنے وقت کے ذاکر۔ ایسا نہیں تھا کہ بس ذکر کے اندر ہے تو فکر چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو شان بتائی ہے، جو اولو الالباب، عقل مندوں کی جو پہچان بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جینیس کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ذہین کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کم وقت میں جس نے دنیا میں بہت ترقی کر لی، بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، سورس اور فورس اس نے حاصل کر لیے، اس کو سمجھا جاتا ہے بڑا جینیس، بڑا ذہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو جینیس، کس کو ذہین کہہ رہے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، اس کے کریشنز کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ کون ہیں عقل والے؟ ڈیفینیشن کیا، اسلام نے ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے اور عقل بند کون ہے؟ اللہ نے بتایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دو صفات بتائیں ان کی۔ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو لیٹے بیٹھے کروٹوں میں ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور دوسری ان کی صفت بتائی آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، مخلوق میں غور و فکر کر کے خالق تک پہنچتے ہیں۔
یہ آفاقی مذہب ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ اہل اولو الالباب، عقل مندوں کی، ذہین لوگوں کی، بھیجے والوں کی، لب کہتے ہیں عقل کو، اولو الالباب عقل والے، بھیجے والے. یہ ان کی صفات بتائی کہ وہ اللہ کو یاد کرتے بھی ہیں اور یاد رکھتے بھی ہیں. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا. اللہ کو یاد کرنا وقتی ہوتا ہے، جمعہ، عیدین، رمضان یا پانچوں نمازیں، یہ یاد کرنا ہے. اور یاد رکھنے کا تعلق عمر بھر سے ہے، 24 گھنٹے سے، 24 گھنٹے سے. تو ذکر اور فکر یہ اہل دانش کی اللہ نے عقل مندوں کی نشانی اور پہچان بتائی. تو جب ان لوگوں کے پاس دین، ایمان، اعمال صالحہ یہ بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب وسائل اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ اور تاریخ اور جغرافیہ، اس کے اندر بھی اللہ نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا، بلندیوں پر پہنچایا. آج یہ حال ہے. اگر ہم ادھر بہتر ہیں تو معلوم ہوا کہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا پہلو بالکل خال خال ہے. 10 ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کون ہیں؟ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے ڈیلٹ، بڑے انجینئر صاحب ہیں. التحیات نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی. 50 سال سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ پوچھا مولانا اگر دعائے قنوت نہیں آئے تو 3 بار قل هو اللہ احد سے کام چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چل تو جاتا ہے. کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ 50 سال ہو گئے. 50 سال پہلے دعائے قنوت پہ گاڑی چل رہی تھی، ابھی بھی گاڑی وہیں چل رہی ہے. اب اس 50 سال کے اندر ان سے جب پوچھا گیا اس 50 سال میں دنیا کی پروگریس کا کیا حال ہے، معلوم یہ ہوا ازبستاس میں تھے، 5 منزلہ، 5 عمارتیں ہیں. ایک بیٹا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے. 4 وہیلر 4 ہیں، اور ماشاءاللہ دادا اور نانا بھی بن چکے ہیں. دنیا کی پروگریس کا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، موو آن موو آن موو آن. اور دین کا یہ حال ہے کہ بے ساکھیوں پہ جو چل رہے تھے، جو دعائے قنوت پہ تھے، نہیں، اس کے بدل قل هو اللہ احد پہ جو گاڑی چل رہی تھی تو چل رہی ہے. یہ حال ہے. نہیں، دین کے اندر بھی ہمیں بہتر سے بہتر ہونا، ایمان بھی پختہ، اعمال بھی پختہ، اور دنیا کے میدان میں بھی پختہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا سورہ بقرہ کے اندر. دعا بتائی، مومنین کی دعا حج سے متعلق ہے، اوپر حج کا ذکر ہے، وہی ذکر چل رہا ہے حج کا. اسی ضمن میں حج کرنے والوں کی دعائیں بتائیں اللہ نے. ان میں یہ دعا بتائی جو ہم نماز میں اکثر اماموں سے سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، بڑی مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ دعا حاجیوں کی دعا ہے، اور حج کے ضمن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس سے پہلے ایک دعا ہے، ایک آیت، اس میں بھی ایک دعا ہے. ایک دعا یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ایسے بھی ہیں کچھ لوگوں میں سے جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو بس دنیا ہی میں تو بھلائیاں دے دے، بس ہمیں تو دنیا ہی بہتر چاہیے، دنیا ہماری بہت اچھی ہو جائے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنا ٹارگیٹ دنیا کی بہتری کو بناتے ہیں، دنیا ہی کی ترقی اور دنیا ہی کے حسن و جمال کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں دے دیں گے ان کو جتنا ہے ان کے مقدر میں، اور آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. اور ایک ہمارے بندوں کا مومنین کی دعا یہ ہے، مومنین کی دعا یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور انہی میں سے ہمارے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ایمان والے ہیں جن کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے. اول اللہ اللہ، آخر عبداللہ عبداللہ. پہلے دین پھر دنیا، پہلے اللہ پھر اس کے بعد عبداللہ. ظاہر ہے
جب آپ اپنی زندگی میں خالق کائنات کو پریفرنس اور ترجیح دیں گے آپ کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت کریں، اور آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، آپ جس پہ ناز کرتے ہیں، وہ بہت ترقیوں والا، بہت اعلیٰ درجے کی اگر شخصیت اور ہستی ہے تو وہ اپنے محبت کرنے والے کو ایسے ہی نہیں چھوڑتی۔ رب کو جب اپنا کنسرن بنائیں گے، جب اپنی زندگی کا محور اپنے پروردگار کو بنائیں گے، آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ مومن ایک کا غلام کائنات کا امام ہوتا ہے، لیکن رب کی غلامی تو قبول کرو، کائنات کی امامی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو مومنین کی دعا یہ ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اس طرح، اے ہمارے پالنہار ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جہنم کے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے ان لوگوں کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے ان کو حصہ ضرور ملے گا، اس کا صلہ اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، دیکھیے کیا بیلنس ہے، کیا اعتدال ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم میں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر وہی جو جھکاؤ ہوتا ہے، ایک پہلو بہتر ہے تو دوسرا پہلو بالکل خشک پڑا ہوا ہے۔ نہیں، اسلام نیچرل ریلیجن ہے، اعتدال کا مذہب ہے، بیلنس پرسنالٹی ہوتی ہے مومن کی۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی ہے؟ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے فصیح عرب ہوں، سب سے فصیح عربی بولتا ہوں۔ اور جو محبت وحی ہو، جس پر اللہ کی کتاب کا نزول ہو رہا ہو، جس نے رب کا دیدار کیا ہو، جس نے رب سے باتیں کی ہوں، رب نے جس کی قسم کھائی ہو، جس کی عمر کی قسم کھائی ہو، اور جس کی ڈیفینس میں رب بار بار آسمان سے جبریل کو اتارا ہو، یقیناً اس کی زبان کیسی زبان ہوگی؟ کیا کہتے ہیں دعا میں؟ اللہم اصلح لی دینی الذی فیہ عصمت عمری، اے اللہ میرے لیے میرا دین سنوار دے۔ سب سے پہلے دین، دیکھیے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، دین کی بہتری، دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری، اور کیا چاہیے؟ آدمی یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیلنس بگڑ گیا، ہم بس ایک ہی چیز کی بہتری میں بس چل رہے ہیں، ایک ہی چیز کی بہتری ہمارے ذہن کے اندر ہے، وہ کیا؟ بس دنیا، دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، اول دنیا، آخر دنیا، ظاہر دنیا، باطن دنیا، بیٹا دنیا، پوترا دنیا، پر پوترا دنیا، دادا دنیا، دادی دنیا، نانا دنیا، نانی دنیا، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ اللہ کے نبی تین باتیں کہیں، دین کی اصلاح، دین کا سدھار، دین کی بہتری، دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری۔ اے اللہ میرے لیے میرے دین کو سنوار دے، جس میں تو نے میرے معاملے کا پروٹیکشن رکھ دیا ہے، عفت رکھ دی ہے، جس میں حفاظت اور تحفظ رکھ دیا ہے۔ آپ کا دین بہتر ہوگا، ایمان ہوگا آپ کے اندر، اللہ آپ کے محافظ بنیں گے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو سنوار دے جس میں تو نے میری اکونامی رکھ دی ہے۔ دیکھیے معاشی کہا، حیاتی نہیں کہا، حیات لائف، اور معاش کہتے ہیں اکونامی کو، معیشت کو، زندگانی کو۔ کیا کہا، کیا الفاظ ہیں؟ اگر کوئی اکنامسٹ ہے یہاں پر تو وہ اس دعا سے لطف لے سکتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے اللہ میری جو زندگانی ہے، میری جو معیشت ہے، اس کو بھی سنوار دے، جس میں تو نے اللہم اصلح لی دنیایا الذی فیہا معاشی، میری دنیا سنوار دے جس میں تو نے میری معیشت رکھ دی ہے، میری زندگانی رکھ دی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت بھی بہتر سے بہتر میرے لیے بنا دے جس میں تو نے میرا حساب کتاب رکھ دیا ہے، پلٹ کر جانے کی جگہ، لوٹ کر جانے کی جگہ جس کو تو نے میرے لیے بنایا ہے وہ بھی سنوار دے۔ کیسا بیلنس ہے، کیسا توازن ہے۔ اب ہمارا جو کردار ہے، جو پستی ہے، وہ چند باتیں اور پھر اس کا کچھ علاج۔ اس ضمن میں قرآن کی کچھ آیتوں سے آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت تو وہی پڑھی تھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے لوگ جو گزرے ہیں بعد میں آنے والے
کچھ ایسے ناخلف ہوئے ہیں ان کے کہ انہوں نے اچھوں کی اچھی جانشینی کا ثبوت نہیں دیا۔ کیا کیا انہوں نے جس کی وجہ سے زندگی میں ان کے زوال آ گیا؟ دو باتیں بتائیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، دو باتیں ہوئی ان کے کردار میں، دو باتیں آ گئی جس سے تنزل ہو گیا ان کا۔ ایک تو عبادت کو ترک کر دیا انہوں نے، اضاعوا ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ دوسرا واتبعوا الشہوات، شہوات خواہشات کے بندے اور غلام بن گئے۔ یہ دو باتیں، اضاع صلاح اور اتباع شہوات، یہ دو باتیں پستی کا سبب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور معاف کیجئے، یہ دونوں باتیں آج ہماری قوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ فجر کی نماز مسلم محلہ 99.9 مسلم آبادی، اور مسجدوں میں قفل پڑا ہوا ہے۔ وہ مسجد جس میں سب لوگ آ جاتے ہیں تو جمعے میں اس کا دامن تنگ ہونے لگتا ہے، جس میں بلا مبالغہ 1000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد میں جمعے کی، اس میں ایک صف میں بھی پوری صف نہیں ہوتی فجر میں، اور کہیں کہیں قفل پڑا ہوا ہے۔ نماز کو ضائع کرنا ایک تو یہ بات، عبادت کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حز به امر فزع الى الصلاۃ۔ اب یہ ربیع الاول کا موسم اور مہینہ چل رہا ہے، نبی کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ میں تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے۔ قائمیں آپ دیکھیے، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آپ کو ہوتا تو آپ نماز کی طرف، عبادت کی طرف رجوع کرتے، عبادت کی طرف رجوع کرتے۔ قرآن مجید نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگانی کو گھٹن والی بنا دوں گا۔ معیشت کہا، حیات نہیں کہا، فإن له حیاتہ، حیا نہیں کہا، لائف نہیں کہا، معیشت کہا، اکنامی گھٹن والی بنا دوں گا۔ لاکھوں کمائے گا لیکن زندگی میں گھٹن، سفوکیشن ہے، ٹینس فل لائف ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے، جس دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے۔ تو یہ دیکھا پستی کا علاج، تنزل کے اسباب یہ بتائے گئے، عبادات سے انحراف، اور دوسرا خواہشات کی غلامی، خواہشات کی غلامی۔ ثبوت یہ ہے کہ خواہش ہے میری کہ میرے گھر میں کلر ٹی وی آئے، پیسے نہیں ہیں، ادھار قرض لے کر 50,000 اور 1,00,000 کی ٹی وی آ گئی، انسٹالمنٹ میں سود کے ساتھ پیمنٹ ہو رہا ہے۔ خواہش ہے، تکمیل ہو گئی، سورج ڈوبا نہیں ہے کہ تکمیل ہو گئی خواہش کی۔ لیکن اللہ کے نبی کی بھی خواہش ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ رب کی منشا پوری نہیں ہو رہی، رب کی مرضی پوری نہیں ہو گئی، نفس کی ہر مرضی پوری ہو رہی ہے، تو ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، رب کے غلام کہاں ہیں؟ اور پھر چاہتے ہیں سب ہمارے غلام ہوں۔ نہیں، جو رب کا غلام ہوتا ہے سب اس کے غلام ہوتے ہیں، جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ سب کا غلام ہوتا ہے۔ دو باتیں کہیں اللہ نے، اور یہ دونوں دیکھ رہے ہیں ہم۔ اب جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جب یہ دو باتیں زندگی میں آئیں گی، اللہ کی یاد سے اعراض ہوگا، رب سے تعلق چھوٹ جائے گا اور خواہشات کے غلام بن جاؤ گے، تو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غیّا ایک جہنم میں وادی ہے، اس کا بھی نام ہے، اور غی ہلاکت کو بھی کہتے ہیں۔ ان قریب ہلاکت کا سامنا کرو گے، ان قریب ہلاکت کا سامنا کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ 57 ملک ہیں ہمارے پاس، اتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، مائنز ہمارے پاس سب سے زیادہ، بہترین گیسز ہمارے پاس سب سے زیادہ، سونا چاندی کے انبار ہمارے پاس سب سے زیادہ، ہیرے جواہرات ہمارے پاس سب سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہم داتا بن کر بھکاری بنے ہوئے ہیں، داتا ہو کر بھی بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تلاش کرو یہ وجہ، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ہاں، اب علاج اس پستی کا
کیا بتایا؟ 3 باتیں بتائیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے اپنی اس غلطی سے توبہ کر لی، پلٹ آیا اور ثبوت رب سے قلبی تعلق مضبوط کر کے دیا اور اس کا ثبوت اچھے اعمال سے دیا، ان قریب اللہ تعالی باغوں میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا اور پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ اسی طرح تنزل کے اسباب میں رسول کی مخالفت بھی ہے، رسول کی مخالفت بھی ہے۔ اب یہ اس ضمن میں چونکہ یہ موسم چل رہا ہے وہ آیتیں ہی میں پڑھتا ہوں کیونکہ وقت بہت قریب ہے، لہذا پھر بہت سی باتیں رہ جائیں گی، اہم باتیں بتاتا ہوں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہوش میں آ جائیں وہ لوگ جو ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنے پہنچیں اور دردناک عذاب اور سزائیں پہنچیں۔ آج کیا ہم فتنوں سے مستثنا ہیں؟ فتنوں کا شکار ہیں، ہم فتنوں کا شکار ہیں، عذاب کا شکار ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی کی مسلم شریف کی حدیث سنیے، آپ نے پیشن گوئی کی اور یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ صحیح ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لا زلتم منصورین علی اعدائکم ما ان تمسکتم بسنتی فإن خرجتم عن سنتی سلط اللہ علیکم من لا یخافکم ولا یرحمکم۔ برابر تم اپنے دشمنوں پر غالب آتے رہو گے۔ کب تک؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کب تک غالب آؤ گے؟ نسخہ بتایا ہے غلبے کا نسخہ، ڈامیننس کا نسخہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے دشمنوں پر برابر غالب آتے رہو گے۔ لازلتم کے صیغے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، شرط رکھ دی مگر اسے کنڈیشنلائز کر دیا، ما زلتم منصورین علی لازلتم منصورین علی اعدائکم ما ان تمسکتم بسنتی، جب تک میرے طریقے کو میری سنت کو مضبوط تھامے رہو گے دشمنوں پر غالب آتے رہو گے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، بڑی مضبوطی سے چھوڑنے کو ہم سبب سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن لوگ ہمیں سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتا ہے، وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ تو رسول کی مخالفت، فلیحذر الذین یخالف، رسول کی مخالفت بھی تنزل کے اسباب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی تمہارے بھائی کا پتہ پوچھے، کوئی شخص آیا اور وہ تم سے پتہ پوچھ رہا ہے کہ صاحب فلاں صاحب کا گھر یا فلاں صاحب کہاں ہے، کون ہے، اس وقت تم جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی چھری ہے، چاقو ہے، نیزہ ہے، ایسی کوئی دھاردار چیز ہے، اور اس کی نوک سے تم نے بتا دیا کہ وہ ہے صاحب، آپ جس شخص کا پوچھ رہے ہیں وہ ہے وہ شخص، صرف دھاردار چیز سے اشارہ کیا ہے، پتہ بتایا ہے، مارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو جو کسی دھاردار چیز سے اشارہ بھی کرے، اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ کی سپاری، 20,000 کی سپاری لے کر قتل کر دیتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور یہ بہادری کے کام ہمارے لوگ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہی دادا پہلے بنتے ہیں، باپ 25 سال کے بعد بنتے ہیں، ہائی پروفائل میں بات ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، مسجدوں کے اندر ذرا سی صف آگے پیچھے ہوئی لڑائی جھگڑا شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل مومن بھی نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا کمال آپس کے اتحاد اور محبت میں ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے ہم، لیکن جب مصیبت آتی ہے ادھر سے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، وہ سب ایک مار کے اندر
کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے ایمان کا کمال یہ بتایا کہ جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی تو ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس کی محبت نہ ہو۔ بڑا افسوس ہوا یہ واقعہ سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر اخبار کے اندر کہ ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کے اندر ایک شخص 80 سال کا بوڑھا ضعیف، نماز روزے کا پابند، اس کے ہاتھ پہ کئی لوگ نمازی بنے، دیندار بنے، اس شخص کو اس کے گاؤں میں دفن کرنے کے لیے گئے، اس میں دفن کر دیا۔ اس کی لاش دوسرے دن رات کے 1 بجے، اس کا گاؤں 100 کلومیٹر دور پہ ہے، اس کے دروازے پر رکھی ہوئی ہے۔ قبر کھود کے اس کی لاش نکال کے وہاں رکھ کے آئے۔ نہیں، عقیدہ درست نہیں تھا، تم نے یہاں کیسے دفنا دیا؟ کیا ہے یہ سب؟ مسجدوں میں آگ لگا دی گئی۔ اسی شہر حیدرآباد کے اندر ایک مسجد اولڈ سٹی کے اندر، وہاں آگ لگا دی۔ بھائی وہ کون ہے؟ کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانیوں کی مسجد ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج پابندی سے اللہ اور رسول کو ماننے والے، قرآن جل گئے، جو ہے جانمازیں جل گئیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، یاد رکھیے مخالفت ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں رسول کی مخالفت پر فتنوں کا سامنا کرو گے اور عذاب آئیں گے، آج وہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایتوں سے نوازے۔ تو ایک یہ رسول سے متعلق بات، اسی طرح وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنے ہی بستیاں ایسی ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم سے خلاف ورزی کرے، باہر نکلے، ایکسیڈ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایسا انوکھا عذاب دیا کہ اس سے پہلے وہ عذاب نہیں دیا تھا ان کو۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے سخت حساب لے لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انوکھا ان کو عذاب دیا۔ اب آخر میں بس اللہ کے نبی کی ایک حدیث کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہیں ہلاک کر دینے والی؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو ٹونا تعویذ گنڈے یہ سب اس میں آ جاتے ہیں، وقتل النفس، اور التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی معصوم جان کا قتل کر دینا۔ ایک جان کو بچایا، معصوم کو، پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک معصوم جان کو مارا، پوری انسانیت کو مارا۔ یہی بات کہی کہ کسی معصوم جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کے خون کو، اس کو قتل کر دیا۔ اور سود خوری، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومن عورتوں پر عیب لگانا، ان کے اوپر تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ، آدمی کا اپنے اوپر اترانا، جب اس میں عجب آ جائے تو سمجھو کہ بس یہ ہلاکت کی دلیل ہے، یہ ہلاکت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، بس یہیں پر بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ سے پھر اس موضوع پر کسی نئے عنوان سے پھر انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس محفل کو قبول فرمائیں، محفل کے آنے والوں کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دیں، سننے والے بھائیوں کو بھی، اور یہ باتیں جنہوں نے سنی ہیں یہ جن تک پہنچائیں، اللہ ان کے سینے ہدایت کے لیے کھولیں، اور آپ کی زبانوں میں اللہ اور عمل میں تاثیر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔